جب سے جزلان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایمل کے گھر سے ہو کر آیا تھا وہ تب سے نوٹ کر رہی تھی کہ دیار صاحب کافی پریشان رہنے لگے ہیں۔ اب بھی وہ ناشتے کے درمیان کسی سوچ میں ڈوبے بس بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ناشتہ ان کے سامنے جوں کا توں رکھا تھا۔ بابا جب اس سے مزید نہیں رہا گیا تو وہ انہیں پکار بیٹھی۔ بیٹا کیا ہوا، بولو۔ وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ کافی پریشان رہتے ہیں اور اس پریشانی کی وجہ میں اچھے سے جانتی بھی ہوں بابا۔ بیٹا میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تو راب بھائی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اپنی انا کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور پھر جزلان کو تو تم جانتی ہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ بابا آپ بیٹا میری ایک بات مانو گی؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے دیار صاحب امید سے بولے۔ جی بابا، آپ کی ہر بات میری سر آنکھوں پر، آپ بولیں بس۔ وہ آگے کو ہوتی بولی۔ بیٹا میرے آفس کا ایک دوست ہے، کچھ ٹائم پہلے اس نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے جب تو اسے منع کر دیا، مگر پھر بھی وہ بضد رہا، تو میں سوچ رہا ہوں ان کو ہاں کر دوں اور اسی جمعے کو تمہارا نکاح بھی کر دوں۔ وہ بہت پریشان اور فکر مندی سے بول رہے تھے، جبکہ ان کی پریشانی کو سمجھتے آئلہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ صرف 2 باپ بیٹا ہی ہیں۔ لڑکے کی ماں کچھ سالوں پہلے بیماری کے باعث انتقال کر گئی۔ انہیں ایک نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی اپنے گھر کے لیے، اور انہیں تمہارے پڑھنے یا جاب کرنے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسے خاموش دیکھتے دیار صاحب نے تفصیل سے بتایا۔ بابا میں آپ کی پریشانی کی وجہ سمجھ رہی ہوں، میں بھی نہیں چاہتی کہ جزلان خان کچھ بھی الٹا سیدھا کرے جس سے میری اور آپ کی بدنامی ہو، اس لیے مجھے آپ کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ آپ اپنے دوست اور ان کے بیٹے سے بات کر لیں، مجھے نکاح کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر رخصتی میری پڑھائی کے بعد ہی ہوگی۔ ایمل نے تحمل سے اپنے دل کی بات کہی تو دیار صاحب کے بے چین دل کو جیسے سکون سا مل گیا۔ آپ جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ نہیں جانتی آپ نے میری کتنی بڑی پریشانی دور کر دی۔ میں پرسوں سے اسی وجہ سے پریشان تھا کہ نہ جانے میری بیٹی کا کیا ہوگا۔ جزلان خان کی دھمکی مجھے سکون سے سونے نہیں دیتی تھی، مگر اب میں اور وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آج ہی اپنے دوست سے بات کرتا ہوں۔ دیار صاحب تھوڑا پرسکون ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں جا رہے ہیں، ناشتہ تو کر لیں۔ انہیں اپنا بیگ اٹھائی دیکھ وہ تیزی سے بولی۔ بس بیٹا اب میں جلد از جلد آفس پہنچنا چاہتا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، شام میں ملاقات ہوگی۔ وہ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے باہر نکل گئے تو وہ بھی واپس بیٹھتی ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس کی زندگی کس موڑ پر چل رہی تھی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آگے اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے اسے بالکل نہیں پتا تھا، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ جزلان خان کو چھوڑے گی نہیں۔ رات کا کھانا لگ چکا تھا، سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جب اس خاموشی کو جزلان نے توڑا، کیسے ہیں بابا؟ جزلان کافی خوشگوار موڈ میں اپنی کرسی کھسکا کر تراب خان کے برابر بیٹھا۔ کیا بات ہے برخوردار، آج کافی خوش لگ رہے ہو؟ تراب خان مسکراتے ہوئے بولے۔ بس بات ہی کچھ ایسی ہے ماما، آپ بس اپنی بہو کو گھر لانے کی تیاری شروع کر دیں۔ جزلان پہلے تراب خان سے کہتا، بعد میں اتنی ہی خوشی سے نور بیگم سے مخاطب ہوا تو انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر بیٹا انہوں نے تو رشتے سے انکار کر دیا ہے، نور بیگم نے اس طرح بھی کیفیت میں پوچھا۔ جزلان خان کسی کا انکار نہیں سنتا، اور جو مجھے انکار کرنے کی جرات کرتا ہے اپنے انجام کا ذمہ دار خود ہوتا ہے۔ وہ پلیٹ میں چاول نکالتے جنونی انداز میں بولا تو بیک وقت نوال اور نور بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ لوگ جزلان سے کسی بھی بری حرکت کی امید لگا سکتے تھے۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ تو راب خان نے دلچسپی سے پوچھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا بابا، چہرے پر پراسرار سے مسکراہٹ سجائے چاول سے بھرا چمچہ وہ منہ میں ڈال گیا۔ جزلان تمہیں نہیں لگتا ہمیں کچھ وقت کے لیے شادی کی بات کو بھول جانا چاہیے؟ تو راب خان اپنی پلیٹ پر جھکے بولے۔ کیوں، بیٹے کی محبت پر بھائی کی محبت غالب آ رہی ہے کیا؟ جزلان نے خفگی سے طنزیہ لہجے میں کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئے۔ ایسی بات نہیں ہے جزلان، میں بس اس لیے کہہ رہا تھا کہ رائد گیا ہوا ہے باہر، وہ آ جائے پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ تو راب خان جیسے روب دبدبے والا شخص صرف اپنے بیٹوں کو ہی وضاحت دیتا تھا۔ رائد 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 بابا، وہ نہ آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور نہ ہی مجھے، تو پھر کیوں ہم اس کی فکر کریں؟ کیوں میں اپنی خوشیوں کے لیے اس کا انتظار کروں؟ خوشی نہیں، ضد۔ انہوں نے اس کی بات کی تصحیح کی۔ جب ضد پوری ہو گئی تو خوشی ہی ملے گی نا بابا، وہ سکون سے کہتا اپنی پلیٹ صاف کرتے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلنے لگا۔ ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ تو راب خان لاپرواہی سے کندھے اچکا گئے۔ بیٹا میں تو کہتی ہوں اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو، جانے دو اسے، اور بہت لڑکیاں ہیں جو تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں، ہم ان میں سے کسی سے تمہاری شادی کروا دیں گے۔ اس کے خطرناک ارادوں کو سوچتے ہوئے نور بیگم اسے پیار سے سمجھانے لگی۔
تاکہ وہ اسے اس کے ارادوں سے باز رکھ سکیں۔ فکر نہیں کریں، دوسری شادی آپ کی مرضی سے کروں گا۔ وہ آج واقعی کافی خوشگوار موڈ میں تھا، تبھی مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ نور بیگم، میرے بیٹے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آپ بس اپنی بیٹی پر دھیان دیں، جلد سے جلد کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈیں اور رخصت کریں اسے، تاکہ سر سے ایک بوجھ تو کم ہو۔ تو راب خان سخت لہجے میں کہتے ایک تیز نظر خاموشی سے اپنا کھانا کھاتی نوال کو دیکھ کر بولے، جن کی بات سنتے اس کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بیٹی ہے یہ ہماری، کوئی بوجھ نہیں۔ نوال کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو گرتے دیکھ نور بیگم سے رہا نہ گیا تو وہ کہہ اٹھی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ میں نے جو کہہ دیا بس اس پر عمل کرو، اور جزلان تم میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ دو ٹوک انداز میں اپنی بات کہتے جزلان کو وہ اپنے ساتھ لیے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی نوال بھی آنسو پونچھتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اپنی بیٹی کو روتے ہوئے جاتے دیکھ کر نور بیگم افسردگی سے اس کی پشت دیکھ رہ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب زیادہ کچھ نہیں بولی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی کہتی تو گھوم پھر کر بات ان کی بیٹی پر آ کے ختم ہو جاتی تھی۔ انہیں عمل بہت اچھی لگی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا اس کی زندگی برباد کرے۔ بس اسی لیے اسے سمجھانے کی خاطر بول دیا کہ شاید انہیں اس کی بات سمجھ آ جائے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک بار پھر ان کے کچھ بولنے پر آخر میں ان کی بیٹی کو ہی کوسنے ملیں گے۔ وہ جتنا اپنے شوہر کی سوچ پر افسوس کر رہی تھی، ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی بار بھیگتی جا رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کا درد اپنے سینے میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہر پل اپنے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کرتی تھی کہ اللہ ان کی بیٹی کو بہت پیار اور عزت کرنے والا شوہر دے۔ باپ کے گھر نہ صحیح، مگر سسرال میں اپنے شوہر سے اسے اتنا پیار اور عزت تو ملے جس کے لیے وہ ہمیشہ ہی دعا گو رہتی تھی۔ 2 دن کے شدید بخار کے بعد آج آئلہ کی طبیعت کافی بہتر تھی، ورنہ 2 دن سے تو اسے اپنا بالکل ہوش ہی نہ تھا۔ رائدی اس کا سب کام کر رہا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے بہت اچھے سے آئلہ کی بیماری میں اس کی دیکھ بھال کی تھی۔ دوپہر کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب آئلہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے سائڈ کارنر پر رکھا اپنا فون اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو بخار کے باعث ہونے والی کمزوری کی وجہ سے جسم میں درد محسوس ہوا، مگر وہ ہمت کر کے اٹھتی، سلکی ڈارک براؤن بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کرتی، دوپٹہ کندھے پر ڈالے کمرے سے باہر آئی تو رائد کو کچن میں کھڑا دیکھ بہت حیران ہوئی۔ وہ سیاہ ہاف بازوؤں والی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ ہی ٹراؤزر پہنے، اس پر ایپرن باندھے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہاف آستینوں سے اس کے کثرتی بازو واضح ہوتے اسے اور بھی وجیح بنا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر کچن کی حالت پر ڈالی جو پورا الٹا ہو رہا تھا، جگہ جگہ برتن تو کہیں مرچ مسالے پڑے تھے۔ کچن کے سنک کے پاس چکن رکھا تھا، جبکہ رائد کاؤنٹر پر جھکے فون کی اسکرین کو کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے آگے آدھی کٹی ہوئی پیاز تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ رائد کیا کر رہا ہے، اس لیے دھیرے سے مسکراتی اس کے پاس آئی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اس کے سامنے آتے پوچھا تو رائد نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور ناک لال ہو رہے تھے، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پیاز کاٹنے کا کوئی دوسرا طریقہ دیکھ رہا تھا، ایسے کاٹنے سے تو بہت مرچیں لگتی ہیں۔ وہ بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے بولا، آپ سے کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کے لیے؟ وہ آگے بڑھتی اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی، تم نے ہی تو کل رات کو کہا تھا کہ تمہیں گھر کی بنی بریانی کھانے کا دل ہو رہا ہے، اس لیے میں یوٹیوب سے سب سے اچھی بریانی کی ریسیپی ڈھونڈتے وہی بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ فون رکھتے سنک کے پاس جا کر آنکھوں میں پانی ڈالنے لگا۔ رائد خان، باروب پرسنالٹی کا مالک، بزنس کی دنیا کا روشن ستارہ جس نے کبھی خود سے اٹھ کر پانی نہ پیا تھا، آج اپنی بیوی کے لیے بریانی بنا رہا تھا۔ آج اگر تو راب خان اسے کچن میں کھڑا کھانا بناتے دیکھ لیتے تو تقریباً صدمے سے دل ہی تھام لیتے اپنا، کیونکہ آج تک جاگیرداروں میں سے کوئی بھی مرد کچن میں نہیں گیا تھا۔ مردوں کا کچن میں کام کرنا ان کی شان کے خلاف سمجھا جاتا تھا، مگر رائد ان ساری دقیانوسی باتوں سے دور ہی رہتا تھا۔ تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا تھا وہ تو، آئلہ کچن سمیٹتی دھیرے سے بولی، تم اندر جاؤ اور جا کر آرام کرو، میں بنا لوں گا۔ اسے پیاز کاٹنے کے لیے تیاری کرتے دیکھ رائد ٹشو سے آنکھیں صاف کرتے بولا، جی نہیں، آپ جا کر بیٹھے، ہم بنا لیں گے۔ مسکراتے ہوئے وہ پیاز کاٹنے لگی، ابھی تم تھوڑی سی بہتر ہوئی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم پھر سے بیمار ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ سب، ہم باہر سے کچھ منگوا لیتے ہیں کھانے کے لیے۔ رائد اس کے ہاتھ سے پیاز اور چھری لیتے بولا،
اب ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ جائیں ہم بنا لیں گے بریانی۔ آئلہ نے اس کے ہاتھ سے چھری لینا چاہی مگر وہ اپنا ہاتھ اونچا کر گیا۔ جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، ہم کہیں باہر چلتے ہیں، اچھا ہے تمہارا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا، اور پھر ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ بھی تو کرنا ہے نا۔ راہید مسکرا کر کہتا، آخر میں معنی خیزی سے بولتے آئلہ کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ ہم 5 منٹ میں تیار ہو کر آتے ہیں، جلدی سے کہتی وہ کمرے میں بھاگ گئی تو راہید بھی ایپرن کھول کر سامان کو واپس اس کی جگہ پر رکھنے لگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آئلہ نے پوچھا، سیاہ برقعے کے ساتھ ہم رنگ سکارف کے ساتھ نقاب لیے ہوئے جس میں وہ صرف اس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، اس کی سرمئی آنکھیں ہلکی دھوپ میں چمک رہی تھی۔ شاپنگ پر جا رہے ہیں، راہید ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اس نے اب باہر جانے کے لحاظ سے چاکلیٹی رنگ کی شلوار قمیض پہن لی تھی، مگر ہمیں شاپنگ پر نہیں جانا۔ آئلہ کی بات سنتے ہی راہید اسٹیئرنگ چھوڑے اس کی جانب مڑا۔ پھر کہاں جانا ہے؟ اس نے پیار سے کہا۔ ہمیں یہاں کی بلو ماسک دیکھنے جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگی۔ جانا مسجد بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ وہ اس کی بات کو ہنسی میں لے گیا جس پر آئلہ کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ مدھم پڑا تھا۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اللہ کا گھر کون نہیں دیکھنا چاہتا؟ مسجدوں سے زیادہ خوبصورت چیز شاید استنبول میں کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ بہت ہی دھیمی آواز میں شائستگی سے بولی تو راہید بغیر کچھ بولے سر اس بات میں ہلاتا گاڑی آگے کی طرف بڑھانے لگا۔ بلو ماسک استنبول کی مشہور و معروف مسجد جتنی تصویروں میں خوبصورت تھی اس سے زیادہ کہیں حقیقت میں پیاری تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ لوگ مسجد کے سامنے کھڑے تھے۔ آئلہ کافی پرجوش تھی مسجد کو اندر سے دیکھنے کے لیے۔ چلیں؟ اس نے راہید کو دیکھتے قدم آگے بڑھائے مگر اسے جلدی احساس ہوا کہ وہ اکیلے ہی آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو راہید ابھی تک وہیں کھڑا گنبد کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں نہیں آ رہے؟ اسے ایک ہی جگہ پر کھڑے دیکھتے وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ تم ہو کر آ جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس پاٹ انداز میں کہتے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مگر کیوں؟ میں اس لائق ہی نہیں کہ میں اس پاک گھر میں قدم رکھ سکوں۔ اس کے لہجے میں ایک شرمندگی سی تھی جو آئلہ اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اگر آپ قابل نہ ہوتے تو یہاں تک بھی نہ آ پاتے، چلیں آ جائیں آپ۔ وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اندر کی طرف بڑھا گئی تو راہید بھی اس کے ساتھ ہی قدم اٹھانے لگا۔ مسجد کے احاطے میں گیٹ تھا اور اس کے باہر بینچ لگا ہوا تھا۔ وہ راہید کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا جس کے باعث ہوائیں سرد ہو رہی تھیں۔ فضا میں اڑتے پرندے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے۔ وہاں کا ماحول اتنا پرسکون تھا کہ آئلہ کا دل چاہا کہ ہمیشہ کے لیے یہیں بس جائے، جبکہ دوسری طرف راہید کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے بے ساختہ وہ وقت یاد آیا جب وہ چھوٹا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ گاؤں میں وہ اپنے چچا کے ساتھ مسجد جاتا تھا۔ اس وقت اسے اپنی ماں کی یاد شدت سے آئی تھی جس پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں، جنہیں وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا۔ آئلہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہاں سکون بھری ہوا میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی جب راہید کا فون بجا۔ فون کی اسکرین پر انکل کالنگ لکھے دیکھ اس نے کال ریسیو کی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے نام اور پتہ بتا دیں، میں معلوم کروا لوں گا۔ دوسری طرف سے کچھ بولا گیا تھا جس پر راہید نے نرمی سے جواب دیا، اوکے۔ پھر دوسری طرف سے کچھ کہنے کے بعد فون کٹ کر دیا گیا تھا اور آئل نے بھی اوکے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کس کا فون تھا؟ آئلہ نے سرسری سا پوچھا۔ بہت جلد بتاؤں گا، راہید 2 لفظی جواب دیتا فون اپنی قمیض کی جیب میں ڈال گیا تو وہ بھی کندھے اچکا گئے۔ چلیں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ کچھ وقت خاموشی کی نظر ہو گیا تو خاموشی کو راہید نے توڑا۔ اسے یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا مگر اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے پریشان ہوتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا جانے کے لیے۔ آئلہ بھی ایک آخری نظر چاروں طرف ڈالتی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر نکل گئی۔